4-5 ساتھی ہوتے تھے ہم. ابتدا ہو رہی تھی جماعت کی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے. مغرب کا ذکر ہوا. ہم 3-4 ساتھی تھے. مغرب سے عشاء تک ذکر ہوا. پھر حضرت نے عشاء کی نماز میں تھوڑا سا وقت تھا, اذان ہوئی, ذکر ختم ہو گیا. 5-10 منٹ وقفہ ہوتا تھا, کسی کو وضو بنانا ہے, کرنا ہے. تو اس وقت میں حضرت فرمانے لگے, یار آج بہت بوجھ پڑا اور بہت تکلیف ہوئی. آج پتہ نہیں کیا مصیبت تھی, آج ذکر کرا, سارا جسم ٹوٹ رہا ہے. بات ہوئی, ختم ہو گئی. حضرت نے نماز پڑھائی, آپ اندر تشریف لے گئے. تو 2-3 ساتھی جو تھے وہیں کے مقامی, جب ہم آپس میں بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے آج ہماری ایک مقدمے میں پیشی تھی, ہم شہر گئے ہوئے تھے, آج دوپہر کا کھانا ہوٹلوں سے کھایا, اسی لیے حضرت شکایت کر رہے ہیں کہ آج بہت بوجھ پڑا, بہت تکلیف. نحوست ان پر تھی, ہوٹلوں کا کھانا انہوں نے کھایا, عدالتوں میں وہ پھرتے رہے. وہ صفائی کرتے وقت بوجھ شیخ پر پڑ رہا تھا, اور بندے 3-4 تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر ذاکرین کو ذکر کرایا جائے, اور ایسے لوگ جو مغربی ماحول میں رہتے ہیں, جو جاپان میں رہتے ہیں, جو چین میں ہیں, جو افریقہ میں, جو غیر مسلم ریاستوں میں ہیں, اور خود پاکستان میں جو ہے, اور اتنے لاکھوں افراد کو ایک بندہ ذکر کرائے, تو اس کا حشر کیا ہوتا ہوگا؟ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آدمی کی سمجھ میں آ جائے. بظاہر تو بندہ سلامت رہتا ہے, لیکن اس کی ہڈیوں کا چورا بن جاتا ہے, اور ایک ایک پٹھا سرنگی کی تار کی طرح بجتا ہے. اور پھر ہم چلیں اپنی رائے کے مطابق اس پر اعتراض کرنے. شیخ بھی انسان ہوتا ہے, اسے بھی گھر سے بھی پیار ہوتا ہے, بیوی بچوں سے بھی پیار ہوتا ہے, اس کی ضروریات بھی ہوتی ہیں, لوگوں کی شادیوں میں, لوگوں کے دکھوں میں, غموں میں, خوشیوں میں شریک ہونا اسے بھی پڑتا ہے. لیکن جب وہ اس جگہ پر آتا ہے تو وہ مر چکا ہوتا ہے. لوگ تو لوگ رہ گئے, بچوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کی فرصت نہیں ملتی. میں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی اور ولیمے میں نہیں جا سکا. اس لیے کہ اپنے لیے وقت بچتا ہی نہیں. قریبی عزیز فوت ہو جاتے ہیں اور بچے فاتحہ پڑھاتے ہیں, میرے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ کسی کے فاتحہ کے لیے بھی, بہت مشکل. 24 گھنٹوں میں اپنے لیے 24 منٹ نہیں بچتے, اپنوں کے لیے 24 منٹ نہیں بچتے. بچوں سے ملاقات تب ہوتی ہے جب وہ یہاں آتے ہیں. کیا یہ آسان کام؟ آپ چند دن نکال کر آتے ہیں تو کتنے کام آگے پیچھے کرنے پڑتے ہیں, اور کتنا وقت 3 دن 2 دن نکالنے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. مجھے اس کا افسوس نہیں, میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ نعمت نصیب فرمائی, اور وہ دولت عطا فرمائی جس کا وہ مطالبہ کرتا ہے. موتو قبل ان تموتو, موت سے پہلے مر کر دکھاؤ. الحمدللہ, یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر, میں برزخ میں جانے سے پہلے برزخ کی زندگی جی رہا ہوں. اور یہ سب آپ لوگوں کے لیے, اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہے. اب یہ آپ کی ہمت ہے کہ اس سے آپ کتنا استفادہ کرتے ہیں, کتنی برکات حاصل کرتے ہیں, کتنا درد حاصل کرتے ہیں, کتنی محبتیں ملتی ہیں آپ کو, کتنی کیفیات نصیب ہو.
راہ سلوک میں ہمارے پاس بھی ساری دولت شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ سے وفا کی ہے، اور تمہارے پاس بھی ساری دولت اپنے شیخ سے وفا کی ہے۔ بدن عالم خلق کی چیز ہے، انسانی روح، قل الروح من امر ربی عالم امر سے ہے۔ عالم خلق میں اعمال کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اعمال انسانی بھی مخلوق ہیں۔ علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں اور توجہ فرمائیں گے، انسان مخلوق ہے، انسانی بدن عالم خلق سے ہے، انسانی اعمال بھی مخلوق ہیں اور عالم خلق سے ہیں۔ عالم خلق تک مخلوق کی رسائی ہے، عالم خلق نام عرش کی انتہا تک ہے۔ جب نام عرش کی انتہا آ جاتی ہے، اس سے اوپر عالم امر ہے، عالم امر میں خلق کا دخل نہیں ہے۔ مخلوق عالم امر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ عالم امر میں عالم امر کے باسی کا کام ہے، صرف روح پرواز کرتی ہے، اور نام عرش سے اوپر جتنی منازل کسی کو نصیب ہوتی ہیں ان کا مدار اس کے اعمال پر نہیں، اس کے اس تعلق پر ہوتا ہے جو اسے شیخ کے ساتھ نصیب ہے۔ اعمال اس تعلق کو قائم رکھنے کا سبب ضرور بنتے ہیں۔ نیکیاں اللہ و اللہ کے رسول اور شیخ کے ساتھ محبت کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، اذکار اس تعلق کو قائم رکھنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن عالم امر میں ترقی شیخ کے ساتھ تعلق سے ہوتی ہے اور اس کا کوئی ذریعہ نہیں۔ عالم امر میں عالم امر کی کیفیات کام آتی ہیں، مخلوق عالم امر میں قدم نہیں رکھتی، اور سارے اعمال مخلوق ہیں۔ انسان مخلوق ہے، اس کے سارے اعمال، ساری نیکیاں بھی مخلوق ہیں۔ مخلوق کا خلق کا عالم امر میں گزر نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیں، اللہ جل شانہ کی محبت اور درد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور درد ہمیں شیخ کی محبت اور درد سے نصیب ہوتا ہے، اور یہی درد دل عالم امر کے دوائر میں انسان کے سفر کی سواری بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ اعمال ضروری نہیں ہے، اعمال ضروری ہیں، فرائض فرض ہیں، سنت سنت ہے، واجب واجب ہے، عمل ضروری ہے، لیکن یہ سارا عمل جو ہے اس پر جو اجر ملتا ہے وہ اللہ و اللہ کے رسول کی محبت کی صورت میں ملتا ہے، وہ مزید مضبوط ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اس کا ذریعہ شیخ کا وجود ہوتا ہے، شیخ سے جتنی قلبی محبت ہوگی اتنا عالم امر میں سفر کر سکے گا، جتنی اس میں کمی آئے گی اتنا سفر رک جائے گا، اور خدا نہ کرے اس میں کمی آئے تو عالم امر تو پھر بہت دور ہے، پھر بات نیچے تک چلی جاتی ہے اور باقی کچھ بھی نہیں بنتا، کیونکہ ساری عمارت کی بنیاد ہی وہ درد دل ہے۔ اور یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت جاننے والوں کی بات ہے، اور اسے جاننا صوفی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ان کیفیات و برکات کی ہے جو بارگاہ رسالت سے نصیب ہوتی ہیں، اور ان ذرائع کی حفاظت ان کے حصول کے لیے ضروری ہے۔